السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر 7 کا، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. کاتبون کیا ہے جی؟ فاعل کاتبون فاعل اسم الفاعل، اسم الفاعل ہے کاتبون، فاعلون کے وزن پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویسے معلوم تو آپ لوگوں کو بھی یہ سب کچھ ہے، آپ لوگوں کو بھی سب کچھ پڑھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم ہی اسے لکھنے والے ہیں. والے کا ترجمہ آیا فاعل کی وجہ سے، یعنی ہم ہی اسے لکھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی ان تمام باتوں کو، ان تمام چیزوں کو لکھنے والے ہیں. تو جو انسان ایمان کی حالت میں ہو کر، اگر کوئی انسان ایمان والا ہے، ایمان کی حالت میں ہے، اور اگر وہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی کوشش کو ضائع ہرگز نہیں کرتے. پھر رب کائنات فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. پھر رب کائنات فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے. یعنی اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے. جن بستیوں کو تباہ کر دیا گیا وہاں کے رہنے والے کبھی دنیا میں نہیں آ سکتے. یعنی ان کو واپس لوٹنا، اس بستی کا واپس لوٹنا، لوٹنے سے کو حرام سے مراد کیا ہے کہ جس بستی کو اللہ نے ہلاک کر دیا ان کا واپس لوٹنا حرام ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بستیاں واپس لوٹ کر اپنی اسی اصل حالت میں واپس آ سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون. پھر اب کائنات فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے. یاجوج اور ماجوج کا ظہور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوگا. ان کو ظاہر ہونے کے بعد قیامت قریب آ جائے گی. اللہ رب العزت نے لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنی نافرمانیوں پر جمع نہ رہیں، کہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ ہر گزرنے والا دن ان کو آنے میں ان کا قریب ہوتا جا رہا ہے. سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپس میں قیامت کی باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب سے سب کا ذکر فرمایا، جس میں سب سے پہلے دھواں، دجال کا خروج، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، یعنی جو زمین میں سے ایک جانور نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہونا، اور 3 مقامات پر زمین کا دھس جانا، مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب میں. اور ان 9 نشانیوں کے بعد آگ کا پیدا ہوگی جو لوگوں کو یمن سے نکالے گی اور انہیں ان کے اجتماع کے مقام شام کی طرف لے جائے گی. اب یہ تمام کی تمام باتیں، یعنی دوسرے نمبر پر جو ہوگا وہ دجال بھی آئے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو فوگ اتنی زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے، ہر طرف دھواں ہے، اور وہ آنکھوں کو کتنی تکلیف دے رہی ہے. یہ ہمیں اس وقت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ دھواں انسان کو آنکھوں میں تکلیف دے گا، اور ہم ان تکلیفوں کو محسوس کر پا رہے ہیں. سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا. آپ نے اس کے ذکر کے دوران میں کبھی آواز دھیمی کی اور کبھی اونچی، یہاں تک کہ ہمیں ایسے لگا جیسے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے. جب شام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ نے ہم میں اس شدید تاثر کو بھانپ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا
کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلانے والوں کا زیادہ خوف ہے۔ یعنی تمہیں جو چیزیں جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں ان چیزوں کا دجال سے زیادہ مجھے خوف ہے۔ اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف، اس کی تکذیب کے لیے دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ خود نگہبان ہوگا۔ وہ گچھے دار وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے، میں ایک طرح سے اس کو عبد العزا بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک رستے سے نکل کر آئے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، زمین میں اس کی اس کی رفتار کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رفتار زمین میں بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو، یعنی کہ جس طرح بادل کو ہوا اڑا کر لے جاتا ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا اور وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے جو تھن ہوں گے وہ دودھ سے انتہائی بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، وہ اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہ ہوگی۔ وہ دجال بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے نکال، تو اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں۔ پھر وہ ایک بار پھر وہ ایک بھرپور جو یعنی کہ ایک جو کامل جوان ہوگا اس کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر ایک ہی وقت میں دو حصوں میں تقسیم کر دے گا، جیسے نشانہ بنایا جانے والا جو اپنا نشانہ لگاتا ہے تو فوراً اپنے نشانے پر پہنچ جاتا ہے، پھر یکدم وہ دو ٹکڑے میں ہو جائے گا۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ پھر دو ٹکڑا جڑ کر واپس جڑ جائے گا اور دیکھتے ہوئے چہرے کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے آئے گا۔ وہ دجال اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو مبعوث فرما دے گا۔ وہ دمشق کے حصے میں ایک سفید مینار کے قریب دو کپڑوں میں دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ جب علیہ اپنا السلام۔ سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، ان کے ماتھے سے قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گے۔ سبحان اللہ! کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آپ علیہ السلام اسے ڈھونڈیں گے تو اسے لد کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ کس کو؟ دجال کو۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس دجال کے آنے کے بعد ان کو محفوظ رکھا ہوگا، تو وہ اپنے ہاتھ ان کے چہروں پر پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر سنا دیں گے۔ سبحان اللہ! وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں۔ یعنی ان کی بے بسی کو اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی کو بھی بتا دیں گے کہ میں نے اپنے ان بندوں کو نکال دیا ہے، یاجوج ماجوج کو، ان سے کوئی زمین پر لڑ نہیں سکتا، اور اللہ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا اور ہر اونچی جگہ سے امٹتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ میٹھے پانی کی بہت بڑی جھیل بحیرہ تبریہ سے گزریں گے اور اس میں جو پانی ہوگا اسے پی جائیں گے، پھر آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے کبھی اس بحیرہ میں بھی پانی ہوگا؟ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے
बैल का सर उससे बेहतर होगा, यानी कीमती होगा। जितने आज तुम्हारे पास 100 दिनार हैं, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी गिड़गिड़ा कर दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला इन याजूज और माजूज पर उनकी गर्दनों की कीड़ों को अजाब नाजिल कर देगा। तो वो एक इंसान के मरने की तरह, यानी जैसे एक इंसान एक वक्त में मरता है, वो यकबार ही सब के सब इकट्ठे ही मर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उतरकर मैदानी जमीन पर आएंगे तो उन्हें जमीन में बालिश भर भी जगह नहीं मिलेगी जो उनकी गंदगी और बदबू से भरी हुई ना हो। हर तरफ उनकी लाशें होंगी। इस पर सईदना ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला के सामने फिर गिड़गिड़ाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां पर ऊंटों की जैसी लंबी गर्दनों की तरह की परिंदे भेजेंगे जो उन्हें उठाएंगे और जहां अल्लाह ताला चाहेगा जाकर उन्हें फेंकेंगे। फिर अल्लाह ताला ऐसी बारिशें भेजेगा जिससे कोई घर ईंटों का हो या ऊन का खेमा, वो कोई भी ऐसा नहीं होगा, जिससे कोई भी घर ईंटों का हो या ऊन का खेमा उसको ओट मुहैया ना कर सकेगा, उसको छत ना दे सकेगा। वो जमीन को धोकर शीशे की तरह साफ छोड़ेगी छोड़ेगी वो बारिश। फिर जमीन से कहा जाएगा कि अपने फल उगा और अपनी बरकत लौटा दो। उस वक्त उस वक्त एक अनार को पूरी जमात खाएगी और उसके छिलके से साया हासिल करेगी, क्योंकि जमीन पर कोई इमारत बाकी ना बचेगी। और दूध में इतनी बरकत डाली जाएगी कि ऊंटनी का एक दफा का दूध लोगों को एक बड़ी जमात के लिए काफी होगा, और गाय का एक दफा का दूध लोगों के कबीले को काफी होगा, और बकरी का एक दफा का दूध कबीले के एक शाख को काफी होगा। वो इसी आलम में रह रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक उम्दा हवा भेजेगा, वो लोगों को उनकी बगलों के नीचे से पकड़ेगी और हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह सुभान अल्लाह कब्ज कर ली जाएगी। और बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे, वो गधों की तरह आपस में करेंगे, तो उन्हीं पर क्यामत कायम होगी। यानी क्यामत बदतरीन लोगों के लिए कायम होगी। तो हमें चाहिए कि हम मोमिन बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अगली आयत में फरमाती है वक्तरबल वअदु अल हक, और सच्चा वादा करीब आ जाएगा। अचानक उन लोगों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी जिन्होंने कुफ्र किया। हाय हमारी बर्बादी, यकीनन हम इससे गफलत में थे, बल्कि हम ही जालिम थे। इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। बिलाशुबा तुम और वो जिनकी अल्लाह ताला के सिवा तुम इबादत किया करते थे सब जहन्नुम का ईंधन है, तुम सब इसमें दाखिल होने वाले हो। और अगर ये माबूद होते, तो माबूद यानी जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, अगर ये तुम्हें बचाने वाले होते तो ये कभी भी जहन्नुम में दाखिल ना होते, और यही सब इसमें हमेशा रहने वाले हैं। लहुम फीहा ज़फीरुम व हुम फीहा ला यस्माऊन। इसमें उनके लिए गधे की सी आवाज होगी और वो इसमें कुछ ना सुनेंगे। गधे की तरह की आवाजें होंगी, सारे गधे की तरह हाँक रहे होंगे, आवाजें लाए निकालेंगे। फिर रब कायनात अगली आयत में फरमाते हैं ला यस्माऊन हसी सहा, वो उसकी आहट भी ना सुनेंगे, और वो उन नेमतों में हमेशा रहने वाले होंगे जिन्हें उनके दिल चाहेंगे। कौन? जिसमें वो लोग हमेशा रहेंगे। हाँ, जन्नत वाले कोई आहट ना सुनेंगे, कोई तकलीफ ना सुनेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला यहजुनुहुमुल फज़ाउल अकबर। उन्हें बड़ी घबराहट गमगीन न करेगी और फरिश्ते उनके इस्तकबाल को आएंगे। ये है तुम्हारा वो दिन जिसका तुमसे वादा किया जाता था। यानी जो जन्नत में होंगे उन्हें कोई घबराहट ना होगी, परेशानी ना होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे जैसे किताबों के लिखे हुए कागजात लपेट दिए जाते हैं, जैसा कि हमने पहली तख्लीक की इब्तिदा की थी, इसी तरह हम इसका इयादा करेंगे। ये हमारे जिम्मे वादा है, यकीनन हम करने वाले ही हैं। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्री अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। फिर रब कायनात फरमाते हैं बिलाशुबा यकीनन जबूर में हमने इस नेमत के बाद लिख दिया कि बेशक जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे।
پھر رب کائنات مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی ھذا لبلاغم لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے۔ کس میں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تمام لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کس طرح سے اکٹھا کرے گا، عبادت گزار لوگوں کے لیے اس کے اندر پیغام ہے، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کیسے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے مگن رہے، کوشش کرتے رہے، اور تمام امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، آپ کہہ دیں کہ یقیناً میری طرف وحی کی گئی ہے بلا شبہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو آپ فرمائیں میں تمہیں برابر اطلاع کر چکا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ قریب ہے یا وہ دور ہے۔ کیا وہ قیامت کی گھڑی وہ قریب ہے یا دور ہے؟ میں اس گھڑی کے آنے سے واقف نہیں ہوں، میں صرف اس بات سے واقف ہوں کہ وہ قیامت آنے والی ہے۔ انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، یقیناً اللہ تعالیٰ بلند آواز سے کی ہوئی بات کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وہ ہر بات سے واقف ہے، چاہے تم اس کو اونچی آواز میں پکارو یا چاہے ہلکی آواز میں پکارو یا چاہے صرف دل میں ہی اس کو یاد کرو، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارا امتحان ہے یا ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہے، یعنی زمین کے اندر رہنا تمہارا کیا امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارا امتحان ہے یا ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہے، یعنی مجھے اس کا بھی علم نہیں کہ قیامت میں تاخیر کیوں ہے، کیوں وہ دیر سے آ رہی ہے، یا وہ ابھی کیوں نہیں فوراً ہی آ جاتی، میں اس سے کچھ بھی واقف نہیں ہوں۔ پھر مزید اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال، پیغمبر نے کہا، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا جب آپ جنگ میں شریک ہوتے تو فرماتے ہیں اے میرے رب انصاف ہی سے سچا فیصلہ فرما۔ تو رب العزت نے دعا قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں ان کافروں کو سزا دی۔ کیا دعا مانگی؟ انہیں کیا حکم دیا کہ دعا مانگو؟ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کافی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔